جیسے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو اللہ نے صحت بھی عطا فرما رکھی ہے، جو قوم اللہ کے نام پر ایک مہینہ بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کر سکے، وہ کیا میدان کارزار میں اور میدان جب سجایا جاتا ہو اللہ کے دین کے بقا کے لیے، اس میدان میں کیسے وقت دیں گے؟ آپ سوچئے تھوڑی دیر، کس طرح ہم سب کے رمضان گزر رہے ہیں۔ کیا رمضان اس لیے دیا گیا تھا کہ ہم صرف روزے رکھ کر سو جائیں؟ نہ قرآن کی تلاوت، نہ حدیث، نہ استغفار، نہ کلمے کا ورد، نہ کوئی اذکار، بس یوں ہی وقت گزار کر اور پورے ماہ گزار دیتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے کہ کیا کھویا کیا پایا۔ رمضان اس لیے آیا تھا ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ ہم پہلے ایک تسبیحات کی پابندی کر رہے تھے تو ہم 2 کرے 3 کرے، ہم اگر ایک قرآن ختم کرتے تھے تو رمضان میں 3 قرآن ختم کرے، اس لیے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اچھا آپ دیکھیں گے حدیث میں کہ 12 مہینے سب اللہ نے پیدا کیے ہیں، خود قرآن کریم کی آیت موجود ہے، اللہ نے 12 مہینے بنائے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، اس کے بعد ہے رمضان، اس کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ یہ رمضان کو اللہ نے اپنی طرف نسبت کر لی، یعنی یہ کہہ لیجئے ایک انسان ہے جس نے 12 گھر بنائے ہیں، لیکن 11 گھر میں کوئی اور رہتا ہے، ان کے اولاد رہتے ہیں، ان کے عزیز و اقربا، لیکن ایک گھر میں خود وہ بندہ رہتا ہے جس بندے نے 12 گھر کی تعمیر کرائی ہے اور 11 گھر کو چھوڑ دیا ہے، ایک گھر میں رہتا ہے۔ تو سوچئے وہ گھر کیسا ہوگا اس بندے کا کہ جس میں وہ رہتے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، سب کے الگ الگ مقام بیان کیا، لیکن رمضان کی نسبت اپنے طرف کر لی، اور اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی یا اجزا بھی، کیا اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ خود یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو ہم میں سے ہر نوجوان بغیر کسی عذر کے روزہ رکھتا، بغیر کسی عذر کے رات کو قیام کرتا، یعنی تراویح پڑھتا، اہتمام کرتا۔ جس طرح آج مسجد بھری ہوئی ہے، کیا شروع رمضان سے 22 رمضان تک اسی طرح مسجد بھری ہوئی تھی؟ اگر نہیں تھی تو کیوں نہیں؟ کیا حدیث پہلے رمضان کے وقت بیان نہیں کیا گیا؟ کیا دوسرے رمضان میں وہ حدیث نہیں آئی کہ من صام رمضان، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر؟ جس نے رمضان کی راتوں کی تراویح کا اہتمام کیا، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ ہم معافی کے طلبگار نہیں ہیں، کہا کہ طالب کو ہی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، بے طلب کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ طالب بن کر زندگی گزاریے کہ اللہ کی مغفرت کے طلبگار بنیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں اس کا طالب ہوں، میں مانگ رہا ہوں۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، بغیر مانگے تو بھکاری کو لوگ بھیک بھی نہیں دیتے ہیں، جنت بغیر مانگے کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیں گے؟ آپ بتائیے، جو قوم 1 گز کے فاصلے سے اٹھ کر مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھتی، وہ قوم یہاں سے وہاں کا سفر کر کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس لیے آپ سوچئے، جنت کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جنت میں ایسے چیز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جن کے بارے میں نہ تمہارے دماغ پر خیال گزرا، نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا، نہ تمہارے دل میں اس کے بارے میں کوئی بات پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کو جنت میں ہمارے لیے بنایا۔ اور آپ دیکھیے کہ رمضان کی تیاری 11 مہینے پہلے سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، محرم سے، صفر سے، ربیع الاول سے، سارے مہینے سے رمضان کی تیاری چل رہی ہے۔ جنت کو آراستہ کیا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں جو ہمارا نیک بندہ آئے گا ڈائریکٹ اس کو جنت میں ہم سب کے لیے سجایا جا رہا ہے، لیکن ہم خود نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس مہینے کی قدر کریں۔